السلام علیکم۔ میری کہانی کا عنوان ہے 82 گائیں۔ کہتے ہیں کسی بستی میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے 7 لڑکے تھے جو کھیتی باڑی میں اس کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ جب کسان کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے اپنے لڑکوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بیٹو، اب میں اس دنیا سے رخصت ہوا جاتا ہوں۔ تم خوش نصیب ہو کہ میں کسی قسم کے قرض کا بوجھ تمہارے سر پر چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ تم 7 لڑکے ہو، کھیت اور باغ کو آپس میں برابر برابر تقسیم کر لینا۔ میرے پاس 14 بیل ہیں تو تم 2 بیل آپس میں بانٹ لینا۔ اس کے علاوہ میرے پاس 82 گائیں ہیں، تم ان کو آپس میں اس طرح تقسیم کرنا کہ پہلے لڑکے کو 14واں حصہ، دوسرے کو 7واں، تیسرے کو 12واں، چوتھے کو چوتھا، پانچویں کو 1/3 اور چھٹے کو 28واں حصہ ملے۔ ساتویں کو 5 گائیں دے دینا۔ جلدی نہ کرنا اور نہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا۔ ساری چیزیں میری وصیت کے مطابق تقسیم کرنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میری روح تم سے کبھی خوش نہ ہوگی۔ یہ وصیت کر کے بوڑھا کسان اسی رات فوت ہو گیا۔ لڑکے اس کے کفن دفن سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے باپ کی جائیداد تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کھیت، باغ اور بیل تو انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیے، مگر گایوں کو تقسیم نہ کر سکے کیونکہ انہیں تقسیم کرنا بہت مشکل تھا۔ 82 گائیں نہ تو 14 پر پوری تقسیم ہوتی تھیں اور نہ 7، 12، 4، 3 اور 28 پر۔ بہت دنوں تک وہ اس تقسیم کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہے۔ جب تقسیم کی کوئی صورت ان کی عقل میں نہ آ سکی تو بادشاہ کے دربار میں گئے اور اپنا معاملہ اس کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ دانائی اور عقل مندی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ اس نے سارا معاملہ سنا اور اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ وہ ان 82 گایوں کو دربار میں لے آئیں۔ لڑکے اسی وقت گئے اور تمام گائیں بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں۔ بادشاہ نے انہیں شاہی مویشی خانے سے 2 گائیں منگوا کر ان گایوں میں شامل کر دیں اور اسی طرح وہ گائیں 82 سے 84 ہو گئیں۔ اب بادشاہ نے ان میں سے پہلے لڑکے کو ان گایوں کا 14واں حصہ یعنی 6 گائیں دیں، دوسرے کو ان کا 7واں حصہ یعنی 12 گائیں، تیسرے لڑکے کو ان کا 12واں حصہ یعنی 7 گائیں، چوتھے کو چوتھا حصہ یعنی 21 گائیں اور چھٹے لڑکے کو 28واں یعنی 3 گائیں دیں۔ پہلے 6 لڑکے کو 6، 12، 7، 21، 28 اور 3 گائیں دینے کے بعد 7 گائیں بچتی تھیں۔ 7ویں لڑکے کو وصیت کی روح سے صرف 5 گائیں ملنی تھیں، چنانچہ بادشاہ نے اسے 5 گائیں دے دیں اور اپنی 2 گائیں الگ کر کے انہیں واپس شاہی مویشی خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح بادشاہ کی دانائی سے گائیں 7 لڑکوں میں اس طرح تقسیم ہو گئیں، نہ کسی لڑکے کو وصیت سے کچھ کم ملا اور نہ بادشاہ کا اپنا کوئی نقصان ہوا۔ 7 لڑکے بادشاہ کی اس دانائی پر عش عش کر اٹھے اور اس کی جان و مال کی دعا دیتے ہوئے بادشاہ کے دربار سے رخصت ہو گئے۔ جب درویش نے اپنی کہانی ختم کی تو ایک اور درویش نے کہا، بھائی، بادشاہ نے 82 گائیں کی تقسیم خوب کی۔ دنیا میں عقل مندی کے ایسے کتنے ہی کرشمے دیکھنے میں آتے ہیں۔ کیا آپ نے اس گھوڑے کی کہانی نہیں سنی جس کی ملکیت کے 2 شخص دعوے دار تھے؟ یہ سن کر سب درویش بولے، نہیں بھائی، ذرا سنائیے تو صحیح، وہ کہانی کیوں کر ہے؟ اس پر اس درویش نے اپنی کہانی شروع کی جو آپ میری اگلی ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔